ماں باپ کے 3 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بری عورت نے پوچھا، کیا میرے عمل بھی میری اولاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے 3 عمل جو تمہاری بچوں کو موت تک لے جا سکتے ہیں۔ وہ 3 عمل یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر ایک والدین اپنی اولادوں کو لے کر پریشان ہے کہ اولاد نیک فرمانبردار نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جن والدین کی اولاد نیک اور فرمانبردار ہے خود کیسے ہیں؟ والدین کے اعمال کا ان کی اولاد پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اسلام کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں اس ٹاپک میں بات کریں گے۔ حدیث مسلم میں ہے، یہ روایت مرکوز ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ایک بری عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، دونوں ہی نافرمان ہیں، اکثر اوقات میں مار بھی رہتے ہیں۔ میرے بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں نفع اور مال و رزق میں برکت آ جائے، میری نافرمانی بھی نہ کریں، میری اولاد کو رشتہ بھی ہو جائے اور وہ صحت مند بھی ہو جائے، میری نافرمانی بھی چھوڑ دے، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں جو کچھ کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے۔ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی، دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں، جنہیں اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں، میری نافرمانی بھی نہ کریں، ان کے رشتے بھی ہو جائیں، دونوں تندرست بھی رہنے لگیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں جن عملوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ بری عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا اور پریشانیاں، نافرمانیاں اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا، سب بری عورت ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے کہ اولاد کو گھٹا دیتا ہے۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں، گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے۔ شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھڑکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے، چاکیاں بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے، اس کے ہر الفاظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے، ان کی اولادوں بیماریاں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے، وہ فرشتہ شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے، گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں بسنا شروع ہو جائیں، اس گھر میں نہ ہی شیطان آ سکتے ہیں، نہ بے برکتی، نہ ہی ان کی اولادوں کو سایہ، تنگ دستیاں یا کوئی اور پریشانی چھو بھی نہیں سکتی۔ ہم نے تقریباً یہ دیکھا بھی ہے، اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں، قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان پر دھول جم گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی رہیں۔ جب ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں، گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتا ہے، ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیے، جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، دوسرے کو گالی دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی لاجوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ہم اولاد سے ماں باپ کو کیا امید کریں؟ میری اولاد فرمانبردار ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کریں، تاکہ ان کی اولادیں اور سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان بے حیا نہیں ہوں گی، دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولادیں بچی رہیں گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، سنایا کریں۔ بیٹی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں بتایا کریں، بلکہ پردہ اور پاکیزہ قصے بھی سنایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا فرمانبردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اسلام کو طرز پر ہی بولا کریں، تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے، نافرمانی سے بچ سکیں۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے کہ اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، جو بے پردہ عورت ہوگی وہ جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان نیچے بیٹھ کر گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو، وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے اولادوں کو مصیبتیں اور شانیں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی، وہاں اللہ کی رحمت اور برکت بھی کبھی نہیں آئے گی۔ ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں خطاؤں کو ٹالتے ہیں، وہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتی، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانی میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ آپ نے اپنے آس پاس بھی یہ دیکھا ہے، جہاں بے پردگی ہوتی ہے اور دنیاوی الفاظ میں جڑے جاتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہوگی، ان ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، کہ دنیا میں بھی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا کرتی۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے اپنے پردے کا خاص انتظام کریں، اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کیا کریں، تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے جب باتیں سن رکھی ہیں، دنیا کہتی ہے تو دل پر قابو ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ناظرین غور فرمائیے، آپ کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسا تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد اپنے گھر لے جا رہے تھے۔ اگر راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ سید الفاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ صحابی اندھا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے صرف حضرت فاطمہ الزہرا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کا نہیں علوم، یہ مشرقوں اور یہودیوں کی چال ہے،
ہمارے پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کو برگلا رہے ہیں تاکہ وہ پردہ نہ کریں۔ یہ ہماری ثقافت اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے، عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی، اس لیے اپنے پردے کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرح اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا رسول بھی خوش ہو جائیں، آپ کی یہ دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہ سوچتے ہوں، نہ دیکھتے ہوں، ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی کوئی فرمان جاری کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسرے کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی اولادوں کے لیے بھی برا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ماں کی محبت سے زیادہ اپنے نظریہ بندے سے پیار کرتے ہیں۔ یا تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے، اللہ تعالیٰ وہی آپ کی اولاد پر مسلط کر دیتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر کسی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو، تو ویسا ہی اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اولادوں کا بھی دوسرے کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو۔ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر دیکھو اب گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو صحابی جب گھر پہنچا اس کی اعتبار گر چکی تھی، تو صحابی فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپردہ عورت کو تم چھپ چھپ کر دیکھو گے، اللہ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے، بلکہ حرام اور چیز کھا لی جائے تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی کو دھوکہ فریب کاری دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے۔ کسی مسکین غریب کا حق مار کر اور اپنے بچوں کو کھلایا پلایا جائے تو وہی بچہ نالائق، بے حیا، بے شرم، بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں یا مال رزق اتنے کا خریدا تھا، قسم اٹھا لیتے ہیں، مال تو بک جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی، برکت اسے کہتے ہیں رزق میں اللہ کی سزا شامل ہو جائے، اس رزق میں برکت نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی ان ماں باپ کی اولادیں نافرمان، بے حیا، دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی۔ ناظرین، اولادوں کو حلال کھلائیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قول مبارک فرمایا ہے، ان عمل بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔